إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال في موضع آخر: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. رواه الامام بخاری و مسلم فی صحیحہما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی عبادت گناہ کرنے، معصیت کرنے، نافرمانی کرنے کے لیے نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ کے حکم کو بجا لائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ ابلیس وہ بھی جنت میں رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ کس بنا پر؟ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی بنا پر۔ اللہ کی عبادت اس نے نہیں کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا اسے، لیکن اس نے اللہ رب العالمین کی بات کو اپنے عقل اور اپنی مزاج کے مطابق رد کر دیا، اور اللہ کے قول کے سامنے اپنی بات رکھی، کہا میں تو اس سے بہتر ہوں حضرت آدم سے، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، یا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور لہذا میں آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ کے حکم کے سامنے اس نے اپنی بات رکھی، اپنی عقل لگائی، اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے ملعون کر دیا۔ ہمیں اللہ نے اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر قصے بیان کیے ہیں۔ کن کے قصے؟ جو قومیں گزر چکی ہیں، ان کی داستان اللہ نے بیان کی ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ نے کسی کو پانی کے عذاب سے ہلاک کر دیا، کسی پر بجلی اور کڑک اور برق بھیجی، کسی کے اوپر طوفان مسلط کر دیا، کسی کو اور بیماریوں میں اور دیگر چیزوں میں مسلط کر دیا۔ اللہ نے سب کو ہلاک و برباد کر دیا۔ کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ کتنے واقعات ہیں قرآن کریم میں؟ ہم واقعات تو پڑھتے ہیں قرآن کریم کے اور حدیثوں کے، لیکن اسے عبرت حاصل نہیں کرتے، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ہم تبرک کے طور پر پڑھتے ہیں قرآن کریم کو، برکت مل جائے، خلاص، مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت اور عبرت اور نصیحت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ذکر ہے، ہمارے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ صرف تبرک کے لیے نازل نہیں کیا ہے کہ اجر مل جائے، ثواب مل جائے، کافی ہو گیا، نہیں۔ اسی لیے اللہ نازل کیا ہے کہ اسے ہدایت نکالو، اس کو پڑھو، ہدایت کا مقصد ہو۔ قرآن کی تلاوت جب کرو،
کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں شقاوت سے بدبختی سے بچا، یہ نیت ہماری ہونی چاہیے، لیکن ہماری نیت یہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن سے ہم استفادہ نہیں کر پاتے، قرآن سے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل نہیں کر پاتے۔ تو سارے واقعات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے ہیں۔ فرعون کو اللہ نے پانی کے اندر ڈبو دیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے اندر ڈبو دیا۔ کیوں ڈبویا؟ اللہ رب العالمین کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ گناہ جو انسان کرتا ہے، اس گناہ کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، انسان کی اپنی زندگی پر بھی، پورے معاشرے، پورے سماج پر بھی، پوری دنیا کے اندر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ آج دنیا کے اندر جو مہنگائی، بے روزگاری، قتل و غارت گری، دھوکہ دہی، بیماریاں، آفتیں، مصیبتیں، زلزلے، طوفان، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اللہ فرماتا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے بر و بحر میں فساد ہو گیا ہے، ہر طرف تباہی مچی ہوئی ہے۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوت اور گناہوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہو گئی ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں مزہ چکھائے جو کرتے ہیں، یعنی گناہوں کا ذائقہ انہیں ملے، گناہوں کی سزا انہیں ملے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف آئیں، توبہ کریں، انابت کریں، گناہوں سے اللہ رب العالمین کی معافی طلب کریں۔ اس لیے دنیا کے اندر عذاب آتا ہے، دنیا کے اندر یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک بڑی حکمت ہے، توبہ کرنا، رجوع کرنا، اللہ رب العالمین کی طرف واپس پلٹ کر کے آنا، اس مقصد کے لیے دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کہنے کے تو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن کون مسلمان کا عمل کرتا ہے؟ مسجدیں دیکھیے خالی رہتی، کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ قبروں پر جا کر کے دیکھو، مزاروں پر جا کر کے دیکھو، کتنا شرک کا بازار گرم ہے، بدعت اور خرافات کتنا بازار گرم ہے۔ کسی کی شادی ہوتی ہے، کسی کا نکاح ہوتا ہے، سادگی کے ساتھ ساری چیزیں، کتنی بدعت اور خرافات کی جاتی ہیں۔ کسی کو وفات ہوتی ہے، دیکھو کتنی بدعت خرافات، قرآن خوانی ہوتی ہے، چیلوم ہوتا ہے، تیجا ہوتا ہے، پنجم ہوتا ہے، اور جو ہے نہ جانے قبرستان پر جا کر کے دیکھیے قبروں کو پختہ کیا جاتا ہے، قبروں پر جا کر کے انسان سورہ بقرہ پڑھتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہے، ساری چیزیں یہ حرام ہے، ناجائز ہیں۔ جا کر کے انسان نماز پڑھتا ہے، وہاں جا کر کے انسان طواف کرتا ہے، وہاں جا کر کے انسان چڑھاوے چڑھاتا، نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، سب شرک ہے میرے بھائیوں۔ کچھ چیزیں بدعات ہیں، کچھ شرک ہیں، یہ ساری چیزیں کی جاتی، انسان چوکا چوبند ہوتا ہے بدعات اور خرافات کے اندر، لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے گا، نیکی کے لیے مسجد کے اندر نہیں آئے گا۔ کھلے عام انسان نماز پڑھنے سے دوری اختیار کرتا ہے، کھلے عام انسان شراب پیتا ہے، کھلے عام انسان داڑھی مڈاتا ہے، کھلے انسان جو ہے انسان سگریٹ اور بیڑی نوش کرتا ہے۔ کون کون سے گناہ کھلے عام کیے جاتے، تو لیسن دے جاتے ہیں گناہوں کے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے عذاب کی دعوت دینے والے۔ اللہ رب العالمین انتقام لیتا ہے، اللہ رب العالمین لوگوں کو سزا دیتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو، عبرت کرو۔ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، کس مقصد کے اللہ نے پیدا کیا، اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم دیکھیں ہماری زندگی کے اندر کتنا سب انسان گناہ کرتا ہے، مسلمان کلمہ پڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دم بھرنے والے ہم سب لوگ، لیکن ہماری زندگیاں دیکھیں کس طریقے سے کتنی نافرمانی کی زندگی ہماری گزر رہی ہے۔ کہ دنیا کے اندر جو عذاب ہے، فساد ہے، یہ جو تباہی بچی ہوئی ہے، ہلاکت و بربادی ہے، یہ زلزلے اور جو طوفان آتے ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین انتقام کے طور پر اور عبرت اور نصیحت کے لیے دنیا کے اندر بھیجتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے، اس کا اثر انسان کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ انسان اگر نیکی کرتا ہے، انسان اگر تقوی اور دینداری کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی پر اس کا اثر دکھاتا ہے۔ اس کے بچے نیک اور صالح، اس کی بیوی نیک اور صالح، وہ خود نیک اور صالح، بیماریوں سے، آفتوں سے اور اس طریقے سے اور دیگر چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی بات کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر نیک اور صالح ہوتا ہے تو بعد کی نسل میں بھی اس کا اثر نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ کہف، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی جمعہ کے دن سورہ کہف میں سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ سورہ کہف کی فضیلت ہے جمعہ کے دن پڑھنے کی، سورہ یاسین کی پڑھنے کی کوئی فضیلت حدیثوں کے اندر نہیں آئی ہوئی ہے۔ سورہ کہف کی فضیلت ہے جمعہ کے دن پڑھنے کی، وہ بھی سورہ یاسین بھی ایک سورت ہے جیسے اور سورتیں ہیں، اللہ کا کلام وہ بھی ہے، لیکن اس کی فضیلت میں کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طور پر ثابت نہیں۔
لوگ اسے مردوں پہ پڑھتے ہیں، لوگ اسے آ کے قبرستان پہ پڑھتے ہیں، کسی کو وفات ہونے والی ہو تو اس پر جا کر کے پڑھتے ہیں. یہ سب صحیح نہیں میرے بھائیو، اس کا کوئی ثبوت حدیثوں کے اندر نہیں آتا ہے. ہمارے نبی نے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے قبرستان میں جا کر کے. سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے جمعہ کے دن. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے خضر علیہ السلام کے ساتھ میں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں. کیا بیان کیا ہے کہ دونوں جا رہے تھے، ایک بستی سے گزر ہوا. اس بستی کے اندر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو مسافر ہیں، مہمان بنا لو. انہوں نے مہمان نہیں بنایا. اسی بستی سے ان کا گزر ہو رہا تھا، ایک دیوار ٹیڑھی تھی، اس دیوار کو انہوں نے کیا کر دیا؟ سیدھی کر دیا. کس نے سیدھی کر دیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو جا کر کے سیدھی کر دیا. اور جب سیدھی کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر اعتراض کر دیا اور کہا کہ آپ نے کیوں جو اس کو سیدھی کر دیا، جبکہ ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں اپنا مہمان بنا لو. انہوں نے مہمان نہیں بنایا اور آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی. تو انہوں نے کیا اس کا کیا جواب دیا آخر میں؟ اس کو سنیے. اللہ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. جو دیوار تھی، جس دیوار کو حضرت خضر نے سیدھی کر دی تھی، وہ دیوار مدینے کے اندر، اس شہر میں، بستی میں 2 یتیم بچوں کی تھی. وہ دیوار گھر تھا، گھر کے کچھ حصے گر گئے تھے، کچھ دیواریں گرنے والی تھی، ٹیڑھی میڑھی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اللہ رب العالمین کے، انہوں نے ہاتھ لگایا تو اس دیوار کو سیدھی کر دیا. کیوں سیدھی کیا؟ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. ان دونوں کے لیے اس کے نیچے خزانہ تھا، کنز تھا اس کے نیچے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان دونوں کے باپ بڑے اچھے نیک دیندار تھے. باپ کی دینداری کی بنا پر بچوں کے لیے مال کی حفاظت کی گئی، باپ کی دینداری کی بنا پر. اور علماء نے بیان کیا، بہت سارے مفسرین نے، کہ ان کے والد نہیں بلکہ دادا پر دادا میں کوئی تھا جو بہت نیک اور صالح تھا. اللہ رب العالمین نے ان دونوں بچوں کی حفاظت فرمائی. کس بنا پر؟ دینداری کی بنا پر، نیک نامی کی، تقوی اور طہارت کی بنا پر. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا. اللہ رب العالمین چاہا کہ وہ دونوں جو بچے ہیں نوجوانی کو پہنچ جائیں. وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا. اور پھر اپنے خزانے کو نکال لیں. رحمتًا من ربی، کہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے. رحمت کے طور پر اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ معاملہ کیا. ان کی نیک دینداری کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان کے مال کی حفاظت کی. اور جب بچے جوان ہو گئے، ان بچوں نے دیوار توڑ کر کے، کھود کر کے، اور مال کو نکال لیا، خزانے کو نکال لیا. اگر دیوار گر جاتی، خزانہ باہر آ جاتا، سب لوگوں کے سامنے آ جاتا، لوگ دوسرے لوگ خزانہ حاصل کر لیتے، بچے محروم رہ جاتے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی. تو جو انسان نیکی کرتا ہے، دینداری اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس کا اثر اس کی اولاد پر اور بعد کی نسلوں پر بھی پڑتا ہے. ایسے اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور معصیت کی زندگی گزارتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کی زندگی گزارتا ہے، اس کا اثر بھیانک نتیجہ اس کی اولاد پر، اس کی بیوی پر، اس کے خاندان پر، حتیٰ کہ پورے سماج اور معاشرے پر اس کا برا اثر پڑتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے. یہ اسی لیے آج دنیا کے اندر ساری آفتیں اور ساری مصیبتیں ہیں. میرے بھائی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے مسند احمد کے اندر، کہ جب قبرص کو فتح کیا گیا تو صحابہ کرام نے فتح کیا اس کو، تو کچھ صحابہ کرام بڑے خوش تھے، کچھ صحابہ کرام رو رہے تھے. انہی میں سے ایک تھے جن کا نام تھا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رونے لگے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آج تو غلبے کا دن ہے، اللہ نے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا اور ان کے بدلے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس ملک پر فتح عطا کی، یہ تو خوشی کا دن ہے، غلبے کا دن ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں ہیں؟ تو حضرت ابو الدرداء نے فرمایا تھا میرے بھائیوں، بہت پیاری بات انہوں نے کہی. انہوں نے کیا کہا؟ ما احمن الخلق علی اللہ. وہ مخلوق اللہ رب العالمین کی نظر میں، اللہ کے نزدیک کتنی ذلیل ہو جاتی ہے، کتنی رسوا ہو جاتی ہے. اذا اضاعوا امرہ، وہ قوم، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. بینما یہ امت قاہرہ، یہ امت، یہ لوگ جس پر اللہ نے ہمیں فتح حاصل کی ہے، بڑی طاقتور قوم تھی، غلبے والی قوم تھی. لہم الملک، ان کے پاس بادشاہت تھی، حکومت تھی. ترکوا امر اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا. فصاروا الی ما ترى، ایسے ہو گئے جیسے تم دیکھ رہے ہو. انہ لیس ہناک احد بینہ وبین اللہ نسب، یاد رکھو
اللہ کے درمیان اور کسی کے درمیان کوئی نسب نامہ نہیں ہوتا، وہاں نسب نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دینداری اور تقوی کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے، خاندان کی بنا پر نہیں ہوتا۔ یہ بڑے اونچے خاندان کے بادشاہ تھے اس ملک کے، لہذا یہی بادشاہ رہیں گے نہیں۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی، اللہ رب العالمین کو ذلیل و خوار کر دیا، ان کو شکست سے دوچار کر دیا، اور دیگر لوگوں کو اللہ رب العالمین نے فتح سے ہمکنار کیا۔ رونے لگے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں کیا درس ہمارے لیے؟ یہ درس اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیں گے، نبی کی تعلیمات کو پشے پوچھ ڈال دیں گے، نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، سنتوں کا مذاق اڑائیں گے، استہزاء کریں گے اور عمل نہیں کریں گے، دین سے دوری اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سزا دے گا، ہمارے اوپر بھی عذاب آئے گا، جیسا کہ عذاب ہے ہمارے اوپر۔ لیکن انسان شعور نہیں رکھتا، انسان سمجھتا نہیں ہے۔ بہت ساری بیماریوں میں انسان اور برائیوں کے اندر، جھوٹے کیس اور مقدمات کے اندر اور اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کے اندر ملوث رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے انتقام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقام ہوتا ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دوری اور معصیت کی زندگی گزارتا ہو۔ پھر انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اسے جنت میں جانے سے روک دے گا وہ نسب نامے کی بنیاد پر جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اونچے خاندان کا ہے، چودھری ہے، خان پٹھان ہے، فلانے صاحب ہیں، بہت اونچا خاندان ہے ان کا، ملک میں راج چلتا ہے ان کا، کرے کچھ نہ کرے جنت کے اندر چلے جائیں گے، بہت اونچے خاندان کا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی تفریق نہیں ہے رنگ اور نسل کی بنا پر، اللہ کے ہاں تفریق ہے ایمان اور ہدایت کی بنا پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زیادہ معزز، زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں دین اسلام کے اندر کسی کالے کو، کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فلاں ملک والے کو فلاں ملک والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فلاں زبان والے کو فلاں زبان والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت حاصل تقوی اور طہارت اور دینداری کی بنیاد پر۔ جو متقی ہوگا سب سے نیچی نسل کا ہے، دنیا اسے نیچا سمجھتی ہے، حقیر اور ذلیل سمجھتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک کریم ہے، عزیز ہے، وہ باعزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک، دنیا کچھ بھی سمجھے، اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار دینداری ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے، لہذا میرے بھائی ہم اس کو اختیار کریں۔ یہ گناہوں کا اثر ہوا ذلت اور رسوائی، آج ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، عقیدہ چھوڑ دیا، کہ سب چھوڑ دیا ہم نے۔ کون سا ایسا گناہ جو آج کا مسلمان نہیں کرتا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ، اس سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ آج دیکھیے ہمارے ملکوں کے اندر کس طریقے سے قبرستان پر تجارت کا بازار گرم ہے، کس طریقے سے شرک کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اپنے وہاں پر ہمارے یہاں مسجدیں کم نظر آئیں گی، مزار زیادہ نظر آئیں گے، قبرستان اونچی اونچی پختہ قبریں زیادہ نظر آئیں گی، مسجدیں کم نظر آئیں گی، مسجدیں آباد نظر نہیں آئیں گی۔ لیکن آپ مزاروں پر چلے جائیے، مزار آپ کو آباد نظر آئے گا، عورتوں کا جمگٹا، مردوں کا جمگٹا، وہاں قوالیاں ہو رہی ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، چڑھاوے پیش کی جا رہے ہیں، چادریں پیش کی جا رہی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اسی شرک کی بنا پر اللہ رب العالمین نور اسلام کی قوم کے ہلاک کو برباد کر دیا۔ فرعون پانی کے اندر ڈبو دیا گیا، اور قوموں کو اللہ رب العالمین نے اسی شرک کی بنا پر ہلاک کو برباد کر دیا۔ جب وہ شرک کریں گے تو کیا اللہ رب العالمین ہمیں نعمتیں دے گا؟ ہمیں بھی اللہ رب العالمین عذاب سے دوچار کر سکتا ہے، اور وہ عذاب مل رہا ہے ہم سب کو۔ دنیا کے جو ذلت اور رسوائی ہے اسی بنا پر ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے دین کو، توحید کو، سنت کو چھوڑ کر کے شرک، بدعت اور خرافات کو لگا لیا۔ یہی اس کی وجہ جو آج دنیا کے اندر ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں نے پڑھی ہوئی آیت کریمہ، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کی گناہوں کی بنا پر پکڑ لیا، دبوچ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی، بڑے بڑے پتھر آئے، اس کے سر پر گرتے تھے، گھروں پر گرتے تھے، گھر ٹوٹ جاتے تھے، انسان مر جاتا تھا۔ بڑے بڑے پتھروں کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں بجلی کی کڑک نے اور چمک نے پکڑ لیا، اتنی تیز بجلی کی چمک کہ سب کے دل پھٹ گئے، اور سب کے کان اور کے پردے پھٹ گئے، اور سب لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ قارون کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا، غرق کر دیا زمین کے اندر۔ اس کا عذاب اللہ رب العالمین کے اوپر نازل کیا۔
وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ قومیں تو ایسی تھیں جن کو ہم نے پانی کے اندر ڈبو کر کے ہلاک و برباد کر دیا، پانی کا عذاب بھیج دیا۔ آج دیکھیے کتنا بڑا سیلاب ہمارے ملکوں کے اندر آتا ہے، آبادیاں بستیاں کی بستیاں بہہ جاتی ہیں، ہزاروں لوگ بہہ جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ یہ سب عذاب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ سب انتقام ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ شرک، بدعت اور خرافات اور اس طریقے سے بندوں کے حقوق نہ ادا کرنے اور دیگر گناہوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہیں۔ ہمیں اس عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پر، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ کیا ظلم کیا انہوں نے؟ اللہ کی عبادت سے روگردانی کی، اللہ اور نبی کی اطاعت نہیں کی، اطاعت اور پرہیزگاری کی جگہ پر نافرمانی کو انہوں نے گلے لگا لیا، معصیت اور نافرمانی کی زندگی گزارنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی بنا پر ان کو سزا دیا۔ تو گناہوں کی بنا پر سزا ملتی ہے دنیا کے اندر، اور اگر دنیا کوئی نیک ہے، دیندار ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، موحد ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب ہوتی ہے۔ یہی کسوٹی اور معیار ہے، یہی ترازو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا سب کے لیے آتا ہے، مومن کے لیے بھی آتا ہے اور غیر مومن کے لیے بھی، نیک اور بد سب کے لیے۔ کیسے پہچان ہوگی، تمیز کیسے ہوگی؟ یہ ترازو ہے، اگر انسان نیک دیندار ہے اور کسی بیماری اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے، یہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے۔ لیکن اگر انسان نافرمان ہے اور انسان دین اور شریعت سے دوری اختیار کرتا ہے اور ایسا اور اس کو سزا ملتی ہے، دنیا کے اندر عذاب ملتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس کے لیے دنیا ہی کے اندر عذاب اور پریشانی ہوتی ہے، کہ اس کے لیے عذاب اور انتقام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نیک لوگوں کا خیال رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے ان بیماریوں کو ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے میرے بھائیوں، اللہ کے دین کو چھوڑو گے اللہ ہمیں چھوڑ دے گا، اللہ کو ہم بلائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بلا دے گا، اللہ کے دین سے دور ہوں گے اللہ کی نظر سے دور ہو جائیں گے، دنیا کے اندر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہو جائے گی، نبی کی نافرمانی کریں گے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے، نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں ہوگی تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، اور دنیا کے اندر ہمیں ذلت و رسوائی ہمارے سامنے ہوگی۔ یہ ذلت و رسوائی جو ہے یہ ہمارے گناہوں کا سبب ہے، یہ ہمارے گناہوں کے جیسے ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے، وہ دیکھ کر کے دوسرا گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی سزا بھی انسان کو ملتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں گناہ کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے دوسرا آدمی گناہ کرتا ہے، ایک آدمی بیڑی سگریٹ پیتا ہے، دوسرے کو لا کر کے پلاتا ہے، اس کو عادی بناتا ہے، شراب پیتا ہے، پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار اس کو شراب پلانے کے لیے جیب سے پیسہ دیتا ہے، اس کو شراب کا عادی بناتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کو گناہ کے راستے پر لگاتا ہے، جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا، جس نے اس کو راستے پر لگایا گناہ کے، اس کو بھی سزا ملتی رہے گی اور اس گناہ کا حصہ اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین اگر کوئی نیکی کرتا ہے، نیکی کے راستے پر کسی کو رہنمائی کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا اجر ملتا رہتا ہے، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے، برائی کے راستے پر لوگوں کو لگاتا ہے، اس برائی کی سزا بھی اس کو ملتی رہتی ہے، اگرچہ وہ عمل نہیں کرتا تو بھی اس کو سزا ملتی رہتی ہے۔ اللہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل جو ہوا تھا وہ حضرت آدم کے ایک بیٹے نے کیا، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ لا تقتل نفس ظلما، دنیا کے اندر کسی کا بھی ظلماً قتل ہوتا ہے الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمها، تو دنیا کے اندر اگر کہیں بھی ظلم ہوتا ہے کسی پر اور نہ کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو حضرت آدم کے پہلے بیٹے جس نے قتل کو دنیا کے اندر عائد کیا، اس خون کی سزا اور اس کا حصہ اسے بھی ملتا ہے، لأنه اول من سن القتل، کیونکہ قتل کو سب سے پہلے اس نے رائج کیا۔ آج کل دیکھیے لوگ گانے سنتے ہیں، گانے بناتے ہیں، فلمیں بنائی جاتی ہیں، لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو بھی سنتا اور دیکھتا ہے اس کی سزا اس کے بنانے والے اور کرنے والے پر ملتی رہتی ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے وہی آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے وہی نمونہ ہیں، جو گانے بناتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، وہی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اگر وہ کوئی کپڑا پہن کر کے آ جائیں وہی ہمارے لیے کپڑا بن جاتا ہے۔ مولوی زندگی بھر کہتا ہے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھو، کوئی کپڑا ٹخنے سے اوپر نہیں کرتا تھا۔ کوئی فلمی ہیرو برمودا پہن کر کے آ گیا، وہی بن گیا لوگوں کے لیے نمونہ، سب کے کپڑے ٹخنے سے اوپر ہو گئے۔
کوئی پینٹ پہن لیا ٹخنے سے اوپر ہے اس کا پینٹ، وہی نمونہ بن جائے گا. لیکن ایک مولوی، ایک عالم، ایک دیندار زندگی بھر نصیحت کرے گا کپڑے کو ٹخنے سے نیچے مت رکھو، یہ حرام ہے. کوئی کپڑے کو ٹخنے سے اونچا نہیں کرے گا. لیکن کوئی ہیرو، کوئی کھلاڑی پہن کر کے آ گیا، اس کو لوگوں نے اپنے لیے نمونہ بنا لیا اور اس کی نقل کرنے لگے اور اس کی پیروی کرنے لگے. اس لیے نہیں کہ نبی کی تعلیمات ہیں، اس لیے کہ نبی کی حدیث ہیں اور اس پر گناہ ہے، اس لیے کہ فلاں ہیرو نے کیا ہے، فلاں کھلاڑی نے کیا، فلاں کرکٹر اور فلاں فٹ بالر نے کیا ہے. جیسا بال اس کا ویسے ہمارے نوجوان بچے ویسی بال بناتے. اس قدر میرے بھائیوں اندھی، کس قدر دنیا کہاں جا رہی ہے، مسلمان کہاں جا رہا ہے. جو ہمارے ہیروز تھے، جو ہمارے نمونہ تھے، نبی کی ذات، انبیاء کی ذات، صحابہ کرام کی ذات اور تابعین، تبع تابعین، صلحاء اور ائمہ اور متقین اور مجددین، جو نیک لوگ گزرے ہیں، ان سب کو پشے پوچھ ڈال کر کے ان ناچنے والے گویوں اور اس طریقے سے گنہگاروں اور فاسق و فاجر اور 2 ٹکے کے لوگ اور اس طریقے سے ان کو ہم نے اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا. جیسا ڈائریکٹر کہتا ہے ویسا ناچتے ہیں، جیسا کہتا ہے ویسا کپڑا پہن کر کے آتے ہیں. 2 ٹکے کے لوگوں کو ہم نے بنا لیا اپنا آئیڈیل اور نمونہ. اور اتنی بڑی بڑی ذات ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجی، انبیاء کی ذات، صحابہ کرام کی ذات، جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم نے ان کی بات کو پشے پوچھ ڈال دیا. کہاں جا رہی قوم؟ بربادی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تباہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ کیا فائدہ رونے سے؟ کوئی فائدہ نہیں رونے سے، کوئی گلا شکوا نہیں کرنے سے فائدہ ہے. فائدہ اس وقت ہوگا لعلہم یرجعون، جب وہ دین کی طرف پلٹیں گے، دین کی طرف آئیں گے، تب جا کر کے دنیا کے اندر ان کو تمکرت ملے گی، دنیا کے اندر ان کو عزت ملے گی، غلبہ ملے گا. دین چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں چھوڑتا رہے گا. تو انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا بھی اسے ملتی ہے اور اس کا حصہ بھی اسے ملتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اسی کو رائج کیا. ایک انسان داڑھی بناتا ہے اس کو بھی سزا ملتی ہے، بنانے والے کو بھی سزا ملتی ہے، جو بناتا ہے اس کو زیادہ سزا ملتی ہے. داڑھی بنانا حرام ہے، کاٹ منہ موڑنا شریعت کے اندر، اس کو بھی سزا ملتی ہے. اور جو حجام اور نائی ہوتا ہے اس کو بھی سزا ملتی ہے، اس کو بھی گناہ ملتا ہے، کیونکہ وہ سبب ہے، وہ ذریعہ ہے، وہ اس لیے اس کو بھی گناہ ملتا ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں، انسان سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ بیچتا ہے، لوگوں کو پلاتا ہے، جو بھی کرتا ہے اس طریقے سے گویا کی برائی کے راستہ ہموار کرتا ہے. شریعت کے اندر قاعدہ ہے، جو چیز کسی جو حرام چیز کی طرف لے کر کے جاتی ہے، جو اس کا ارتکاب کرے گا وہ بھی چیز حرام ہوتی ہے شریعت کے اندر. لہٰذا یہ بھی کرنا حرام ہے شریعت کے اندر. شریعت کے اندر عورت جو گدنا گودتی ہے، جو گدواتی ہے، دونوں پر لعنت بھیجی گئی. ایک عورت گدنا خود نہیں گدوا اپنے ہاتھ میں کرتی، دوسرے کے ہاتھ میں گدنا گودتی ہے، دوسرے کے ہاتھ میں، خود نہیں اپنے ہاتھ میں. کیا اس کو نہیں ملتی سزا؟ اس پر بھی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ نہ کرتی تو اس عورت کے اوپر گدنا نہیں گودا جاتا. شراب پینے والوں پر 8-9 لوگوں پر ہمارے بھی لعنت بھیجی ہے. ایک آدمی کہتا میں شراب نہیں پیتا، صرف شراب بناتا ہوں، دکان میں صرف بیچتا ہوں، پیتا نہیں ہوں، اس کو بھی گناہ ہوتا ہے، اس پر بھی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ نہ بیچتا دنیا میں لوگوں کو شراب نہیں ملتی، اس لیے وہ بھی گناہ کا ذمہ دار ہے. وہ سبب اور ذریعہ ہے. لہذا جو سبب انسان کو گناہ کی طرف لے جائے، جو انسان اس سبب کو اختیار کرے گا، اس کو بھی دنیا کے اندر میرے بھائیوں سزا ملتی ہے. ایسے زمین کے اندر جو فساد ہے، جو تباہی اور بربادی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. یہ مہنگائی اور اس طریقے سے آپس میں نہ اتفاقی، میاں بیوی کی نہ اتفاقی، خاندان میں نہ اتفاقی، بھائی بہن میں جھگڑا، ماں باپ میں لڑائی جھگڑا، بہنوں میں بھائیوں میں لڑائی جھگڑا، یہ ساری چیزیں جو ہے میرے بھائیوں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اس سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج ہمارے سخت ہو گئے. اور اس طریقے سے ان رشتوں کی کوئی قدر نہیں رہے گی، بندوں کے حقوق کی کوئی قدر ہماری نظروں کے اندر نہیں رہے گی. ایسے بھی یہ بھی سب گناہوں کے اثرات ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اختلاف آپ دیکھیں گے، بھائی بھائی کے درمیان اختلاف ہے، بات نہیں کرتا اس سے، سال گزر جاتے بات نہیں کرتا، جاتا اپنے گھر پر لیکن بھائی کے پاس نہیں جاتا، دوسروں کے یہاں چلا جاتا ہے، ماں باپ سے گفتگو نہیں کرتا. یہ کیا ہے یہ میرے بھائیوں؟ یہ سب حرام ہے شریعت کے اندر. یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایسے دل میں وحشت، دل میں تاریکی، دل کے اندر تنگی، یہ بھی اسی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، میرے دین سے دوری اختیار کرے گا اس کے لیے تنگ زندگی رہے گی، اسے کبھی سکون نہیں ملے گا، کبھی راحت نہیں اسے ملے گی، ہمیشہ بے چین، بے قرار، پریشان حال ہمیشہ رہے گا. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے، اور ہمارے گناہوں کے اثرات کا ایک اثر ہے اور برا نتیجہ ہے. اور میرے بھائی جو گناہ کرتا ہے اس پر جانور بھی لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد ہوتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ لوگ بھی لعنت بھیجتے ہیں، جو جانور ہوتے وہ بھی لعنت بھیجتے ہیں.
اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر یہ جانور نہ ہو تو دنیا کے اندر بارش نہ ہو. تو یہ جو بارش نہ ہونا یا اس طریقے سے اور بھی چیزیں جو ہوتی ہیں، اگر دنیا کے اندر سارا فساد ہوتا ہے تو جانور بھی ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ بھی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں. بہت سارے مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں پر جانور جو ہوتے ہیں وہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، جن کے گناہوں کی بنا پر وہ لوگ پانی سے اور امن و امان کی ہریالی سے اور دیگر نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ بھی لعنتیں بھیجتے ہیں جن لوگوں کے گناہوں کی بنا پر دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو انسان گناہ کرتا ہے اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے، اطاعت کرنے کا موقع اس کو وہ اطاعت سے محرومی ملتی ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اطاعت سے دور کر دیا جاتا ہے. یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب اور انتقام ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ کی اطاعت سے محرومی اس کو ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو گناہ میں لذت ملتی ہے. گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ پر کرتے کرتے چلا جاتا ہے. پہلے چھوٹا گناہ کرے گا، بڑا گناہ کرے گا، پہلے گناہ کرتے ہوئے اسے تکلیف ہوگی، ڈرے گا، لیکن دھیرے دھیرے گناہ کے اندر اس کو لذت ملنے لگتی ہے، لذت ملنے لگتی ہے اس کو، اور گناہ چھوڑنا اس کی عادت بن جاتی ہے، گناہ کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے. تو گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ایسا انسان محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو نیکی کا طلبگار ہوتا ہے. جو نیکی کا طلبگار ہوتا ہے اسی کو دیتا ہے. جو مال کی طلب کے لیے محنت کرتا ہے اسی کو مال ملتا ہے. جو انسان ہاتھ پاؤں اٹھا کے بیٹھ جائے گا اس کو نہیں ملے گا. لہذا جو انسان دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کی زندگی عبادت پر قائم رہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتا ہے. لیکن جو گناہوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اطاعت سے جو ہے محروم کر دیتا ہے. اور میرے بھائیوں، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے، جہنم کی شکل میں. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت ہے. جہنم سے دوری کیسے ہوگی؟ نیک اعمال سے ہوگی. نیک اعمال میں سب سے پہلا نیک عمل توحید ہے، اللہ پر ایمان ہے، اور گناہوں سے دوری ہے. اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. اگر شرک ہوگا تو کبھی انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا. شرک کرنے والوں پر جنت حرام کر دی گئی، کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا شرک کرنے والا. اس لیے جہنم ملتا ہے ایسے انسان کو جو گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہوں پر گناہ کرتا ہے. ایسے لوگوں کو جہنم ملتا. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جو گناہ کرتا ہے اور گناہ اس کو گھیر لیتا ہے، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ کیا ہیں؟ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سیئہ شرک کرنا، کیونکہ شرک کرنے والے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت جہنم ہے. ایسے لوگ کبھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے، نہ ان کو جنت کی کبھی خوشبو ملے گی. ایسے لوگوں کو آخر میں توبے کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے، آخر وقت میں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، جن کی زندگی نافرمانیوں میں گزرتی ہے، شرک اور بدعات اور خرافات میں گزرتی ہے، گناہوں میں گزرتی ہے، نماز سے دوری، ماں باپ کی نافرمانی اور لوگوں کے حقوق کھا جانا اور اس طریقے سے دیگر گناہوں کے کرنے کی بنا پر آخر وقت میں ان کو زبان سے کلمے کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے کہ اس کے گناہوں کی بنا پر یہ چیز ہوتی ہے. اس طریقے سے میرے بھائیوں، ہماری جو نعمتوں کے زوال کا سبب بھی ہوتا ہے. گناہ کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے زوال کا سبب ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک مثال بیان کی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، یہ امن و امان اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتی تھی. یَأْتِیہَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَکان، ہر طرف سے اس کے پاس روزی آتی تھی، مال آتا تھا اس کے پاس چاروں طرف سے. اللہ رب العالمین نے دہانے کھول دیے تھے خزانوں کے. فَكَانَتْ مِنْ كُلِّ مَکان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انکار کر دیا، ناشکری کی، گناہوں میں ملوث ہو گئے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے اسے خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا. فقر و فاقہ اور تنگی اور امن و امان کی زندگی ختم ہو گئی، خوف کی زندگی گزرنے لگی، ہمیشہ خوف. مسجد میں جا رہے ہیں تو بھی خوف، گھر میں ہیں تو بھی خوف، بازار میں جا رہے ہیں تو بھی خوف، کام کرنے جا رہے ہیں تو بھی خوف. خوف اور خوف، دہشت ہی، کب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے، کب عزت ہماری لوٹ جائے، کب ہمارے گھر پر بلڈوزر چلا دیا جائے، کب ہمارے گھر کو تباہ و برباد کر دیا جائے، کب ہمارا گھر اجاڑ دیا جائے، کب جو ہے اس طریقے سے ہمیں قتل کر دیا جائے، کب ہمیں پکڑ کر کے چند لوگ مار دیں ہمیں، کب کہاں بم بلاس ہو جائے، ساری کی ساری بستی بازار پورا کا پورا موت کے گھاٹ اتر جائے. ہمیشہ خوف کی زندگی گزارتے ہیں، خوف کے سائے میں جیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ناشکری کی، انہوں نے گناہ کیا. اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ نافرمانی انہوں نے کی.
تو اللہ رب العالمین ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ کیا مطلب؟ اس کا بڑی بلیغ تعبیر ہے میرے بھائیوں، قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کلام، اعجاز ہے اس کے اندر۔ لباس جیسے انسان کے جسم کو لباس چاروں طرف سے گھیرے ہوتا ہے، اس کے جسم کو چھپاتا ہے، ایسے گویا کہ لباس ہو گیا ان کا، ہمیشہ ان کے ساتھ خوف رہنے لگا، ہمیشہ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے لگے۔ جیسے لباس انسان کے جسم پر ہمیشہ ہوتا ہے، ایسے یہ مرحلہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے لگا۔ کیوں ایسا ہوا؟ ناشکری کی بنا پر، نافرمانی کی بنا پر، گناہ کی بنا پر ایسا ہوا۔ لہذا میرے بھائی، یہ سب گناہوں کے برے اثرات ہیں جو دنیا کے اندر انسان کو نظر آتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کیوں ایسا کرتا ہے؟ لما کانوا یصنعون، اللہ رب العالمین کے گناہوں کی بنا پر ایسا کیا ہے۔ گناہوں کی سزا اللہ رب العالمین نے دی۔ اللہ انتقام لینے والا ہے، اللہ جو ہے جہاں غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا، وہیں اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے، سزا بھی دینے والا ہے۔ صرف غفور رحیم اللہ رب العالمین نہیں ہے، اللہ رب العالمین جو ہے سزا بھی دینے والا ہے۔ اسے اللہ نے جنت بنائی، جہنم بھی بنائی۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، جنوں کو اور شیطانوں کو بھی پیدا کیا، خیر اور شر دونوں اللہ نے پیدا کیے، بنائے، نیکی اور برائی بھی ہماری اور آپ کی آزمائش کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جہاں غفور رحیم ہے، وہیں اللہ رب العالمین لوگوں کو عذاب اور سزا بھی دینے والا ہے۔ ہم اللہ کا ایک پہلو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ معاف کر دینے والا معاف کر دے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے۔ جہنم اللہ نے بنائی، اللہ کا وعدہ جہنم بھرے گا۔ کیسے جہنم بھرے گی؟ ہمارے اور گناہوں کی بنا پر، نافرمان لوگوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جہاں معاف کرنے والا ہے، وہیں اللہ رب العالمین لوگوں کو سزا بھی دینے والا ہے۔ کہ سارے گناہوں کے اثرات ہیں جو انسان کی زندگی میں پڑتے ہیں، پورے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ لہذا ان سارے اثرات سے، برے نتیجے سے اگر اپنے آپ کو، زندگی کو، معاشرے کو، سماج اور ماحول کو ہمیں پاک رکھنا ہے تو ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر کے آنا ہوگا، اللہ کے دین کی طرف آنا ہوگا۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شرک کرتا ہے انسان، توبہ کرتا اللہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ غفور رحیم، معاف کر دینے والا، لیکن توبہ کریں، اللہ کے دربار میں تو آئیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کے دربار ہی میں نہ آئے تو اللہ نہیں معاف کرے گا۔ توبہ کریں، روئیں گڑگڑائیں، اللہ بڑا مہربان، بہت رحم دل ہے اللہ رب العالمین۔ لہذا گناہوں کی بنا پر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ابھی ہمارے پاس ہے، وقت ہے توبہ کرنے کا، ابھی توبہ کر لیں۔ پتہ نہیں کب ہماری موت آ جائے، کب وقت آ جائے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں کوئی بھی کام کل پر نہیں ٹالنا چاہیے۔ جیسے دنیا کا کام کل پر نہیں ٹالتے، ایسے نیکی کبھی نہیں۔ اگلے جمعہ سے نماز پڑھیں گے، اتنی عمر ہو جائے گی داڑھی رکھ لیں گے، اتنی عمر ہو جائے گی توبہ کر لیں گے۔ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے؟ یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ کس نے دیکھا ہے وہ عمر؟ کون جانتا ہے کب تک جئیں گے؟ کون جانتا ہے کب تک ہماری عمر رہے گی؟ کوئی نہیں جانتا۔ ایک سیکنڈ کی کسی کو خبر نہیں ہے، ایک منٹ کا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان کے دھوکے مت پڑیے، اللہ کے فرمان کی طرف آئیے، اللہ کے دین کی طرف آئیے، نبی کی سنت کی طرف آئیے، اور سارے گناہوں کو چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق، اللہ ہمیں باتوں پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہر نیکی کرنے کی توفیق دے، ہر شر اور برائی سے، ہر فتنے سے اور ہر گناہ سے اللہ رب العالمین سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر حکیم، انہ تعالی جواد کریم الرحیم۔